یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کی آمد قریب تر ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملائے اور اس میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ نیکیوں بھرا مہینہ ہے، نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے بہت فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرما کے ماہ رمضان کا استقبال فرمایا، حدیثوں میں آیا۔ اس کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کیوں نہ ہو کیونکہ رمضان کا مہینہ پچھلی کسی امت کو نہیں ملا۔ رمضان کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ ماہ رمضان خدا کا انعام ہے، اور اس ماہ رمضان میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام یہ ہوا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ پھر اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل، شب قدر۔ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہم گناہ گاروں پر کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ماہ رمضان کی ہر گھڑی رحمت بھری۔ اس میں روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے، حالانکہ سونا عبادت نہیں ہے، نارملی نیند کرنا، آرام کرنا یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو اچھی نیت کے ساتھ عادت کو عبادت بنایا جا سکتا ہے، جیسے کھانا کھانا ہماری عادت ہے، ہم روٹین میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت نہیں ہے، عادت ہے۔ عادت کو عبادت بنانے کے لیے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کھانا کھاتے ہیں روزانہ، اگر آپ یہ نیت کریں کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں، تو اب یہ کھانا بھی آپ کو ثواب دے گا، یہ کھانا آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ یہ عادت تھا، عبادت کیسے بنا؟ اچھی نیت کی وجہ سے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ جو بھی جائز عمل آپ اچھی نیت سے کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ثواب کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی تو کیا شان ہے، عن قریب وہ مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر بھی نصیب فرمائے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ 2 عبادت ہوتی ہیں، یعنی ماہ رمضان کی اسپیشلٹی ہے کہ اس میں 2 عبادت یہ بڑی اہم ہے، خصوصی طور پر 2 طرح کے کام اس میں کیے جاتے ہیں، باقی تو پورا سال ہی وہ اس کے علاوہ دیگر کام ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو کہ اس مہینے کا خاصہ ہے، اس مہینے کی اسپیشلٹی ہے، وہ ہے روزہ اور تراویح، روزہ اور تراویح۔ فرمایا من صام ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، مومن ہو، ایمان والا ہو اور اس میں اخلاص بھی ہو اس کے عمل میں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا من قام
ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رات کو قیام کیا، رات میں عبادت کی، یہاں قیام سے مراد ہے نماز تراویح، جس نے رات کو قیام کیا، عبادت کی، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک ہے کہ جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ، نماز تراویح ادا کی، رات کو قیام کیا ایمان و اخلاص کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ مغفرت پانے کا مہینہ ہے، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بہت گناہ ہیں، سارا سال نہ جانے کتنے گناہ کیے، اندازہ ہی نہیں ہے، شمار ہی نہیں ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ وہ جو گناہ ہے اس کو ہم نے گناہ تصور ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ گناہ ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے نا گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ کون سا ہے؟ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی۔ ویسے تو روزانہ ہی رمضان میں اللہ پاک کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے، لیکن عشرہ جہنم سے آزادی میں ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ پاک بہت سے لوگوں کو، جن کو پہلے 2 عشروں میں بخشا، ان کے مجموعے سے بھی زیادہ اللہ پاک اس رات میں گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ قربان جائیے اللہ پاک کی رحمت پر، اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کتنی وسیع ہے کہ وہ ایک پل میں، لمحے بھر میں کئی گناہ گاروں کو بخش رہا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن یہ بیان فرمایا، ماہ شعبان کے آخری دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ گیا، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آ گیا، اور وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں کیے فرض روزے؟ اللہ پاک نے ماہ رمضان کے روزے ایمان والوں پر، مومنوں پر فرض کیوں کیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تمہیں تقوی ملے، اللہ کا خوف نصیب ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان میں کیسی پرہیزگاری ملتی ہے، کیسا خوف خدا بندہ مومن کو ملتا ہے کہ وہ روزہ ہوتا ہے، اس کا روزے کی حالت میں ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، جب بھی بھوکا ہوتا ہے، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، پانی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، بعض تو پانی کی طرف دیکھنے سے بھی بچتے ہیں روزے کی حالت میں۔ چلے سب کے ساتھ ہیں، جلوت میں ہیں، آپ کو سب دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کی وجہ سے، دیکھنے کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے آپ کھانے پینے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، لیکن یہاں تو تنہائی ہے، بند کمرے میں ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، چاہے تو وہ پانی پی سکتا ہے، چاہے تو وہ کھانا کھا سکتا ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کو حلال کھانے سے روک رہی ہے؟ جو پورے 11 مہینے اس کے لیے حلال ہے، مغرب کے بعد کھائے تو حلال، وہی پانی جو پیے مغرب کے بعد وہ حلال ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو اس کو روزے کی حالت میں روک رہی ہے کہ وہ حلال چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، پانی کی طرف دیکھتا نہیں ہے، زبان پیاس سے خشک ہو رہی ہے، حالت بری ہے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود روزہ دار کھانے پینے کی طرف نہیں دیکھتا؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے جو اللہ رمضان میں بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے۔ حرام سے تو رکنا ہی ہے نا، لیکن رمضان میں روزہ دار حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے۔ روزے کی تعریف کیا ہے؟ روزہ کیسے کہتے کسے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے رکنا، ہم بستری سے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے روزے کی حالت میں یہ رکنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے رکنا، یہ روزہ ہے۔
یہ شرعی روزہ ہے، اصطلاحی کہ اس کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ایک یہ عوام کا روزہ کہلاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے خواص کا روزہ، اخص الخواص، اللہ کے نیک بندوں کا روزہ، ان کے آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ نے سنا آنکھ کا روزہ، ان کی آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، ان کے کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بولے بھائی روزہ تو روزہ ہوتا ہے، کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے؟ یہ کان، ناک اور پتہ نہیں پھر تو پیٹ کا بھی روزہ ہوگا۔ کان کا روزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ کی نافرمانی والی باتوں سے اپنے کانوں کو بچایا جائے، یہ کان کا روزہ ہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اور ہمیشہ اللہ کی نافرمانی والی بات زبان سے نہ نکالی جائے، یہ ہے زبان کا روزہ۔ تو جب بندہ مومن کھانے پینے سے رکتا ہے، یہ ہے اس کا ظاہری روزہ، اور اس کا باطنی روزہ یہ ہے کہ یہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا لے، کسی بھی قسم کا گناہ نہ کرے، اور گناہ کی طرف نہ دیکھے نہ بڑھے، اس حالت میں روزہ گزارے تو بندہ مومن کو وہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے جس کا بیان نہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلوں پر تھے۔ پچھلوں پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، اور مختلف ایام میں مختلف دنوں پر پچھلی شریعتوں کی امتوں میں پچھلی شریعتوں پر روزے تھے، لیکن ماہ رمضان کے روزے اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں مزید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی امپورٹنس کو بیان کر رہے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو یہ بیان فرما رہے ہیں جمع کر کے، کیا فرمایا؟ فرمایا اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام کرنا سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں اس نے فرض ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ماہ رمضان کے علاوہ اگر آپ فرض ادا کریں گے تو ماہ رمضان میں ایک عام نیکی جو فرض کے علاوہ ہے، فرض سے نیچے، اس ایک نیکی کا ثواب فرض کے برابر ہے ماہ رمضان میں، اور جو فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، یعنی ماہ رمضان المبارک میں ثواب کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اجر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ ایک کا 70، آپ ماہ رمضان میں 1 روپیہ خرچ کریں گے، آپ کو ثواب 70 روپے خرچ کرنے کا ملے گا۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ لیکن جہاں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے وہیں گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ماہ رمضان میں 1 روزہ چھوڑا، گویا کہ آپ نے 70 روزے چھوڑے، ان 70 کا گناہ آپ کو دیا جائے گا، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے تو وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ تو ماہ رمضان میں جہاں اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے وہیں گناہ کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں 1 گناہ کرنا گویا کہ اس کا عذاب ہے 70 گنا، اور ماہ رمضان میں 1 نیکی کرنا اس کا ثواب ہے 70 گنا، گویا کہ اس نے 70 نیکیاں کی۔ اللہ پاک ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے۔ یہ مہینہ کس کا ہے بولیے؟ صبر کا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غصہ اسی مہینے میں آتا ہے، جگہ جگہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بسوں میں تو بس اسٹیشن پر تو گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا ایک بعض اوقات ماحول بن جاتا ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بھوک پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، تھوڑا سا بعض اوقات چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمائی یہ مہینہ صبر کا ہے۔ صبر جب ہی کریں گے نا جب آپ کے ساتھ دشواری آئے گی، جب آپ پر کوئی مصیبت آئے گی، جب آپ پر کوئی آزمائش آئے گی، بندہ جب ہی صبر کرتا ہے۔ صبر کا مفہوم ہی ہے کہ جب سامنے سے کوئی مصیبت آئے اس پر صبر کیا جائے۔ تو صبر کے سامنے مصیبت ہوتی ہے، اس مصیبت کو آپ نے فیس کرنا ہے صبر کر کے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ تو بعض اوقات روزے کی حالت میں چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اپنے غصے کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میرا روزہ نہیں ہوتا نا تو پھر تجھے بتاتا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میرا اگر روزہ والا بھائی ہمیں نہیں جاننا بھائی آپ کون ہیں، وہ یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں روزہ نہیں ہے میرا روزہ ہے، اگر روزہ نہیں ہوتا تو پھر میں تجھے بتاتا۔ تو بھائی روزے کے علاوہ بھی صبر کرنا ہے آپ نے، خاص یہ مہینہ صبر کا ہے، اس میں تو کرنا ہے، لیکن
اگر کوئی مصیبت تکلیف پہنچے تو صبر صرف رمضانوں میں ہی حکم تھوڑی ہے. وبشر الصابرین، قرآن پاک پڑھیں، اللہ پاک فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ واویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، سینہ کو بھی نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے. انا للہ، اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے اور اسی کی طرف سے ہم یہاں پر آئے ہیں. تو کیا خوشخبری کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور درود نازل ہوتی ہیں. کن پر؟ صبر کرنے والوں پر. تو جب آپ پر چڑچڑاپن غالب ہو، آپ غصے میں آئیں تو فوراً وضو کر لیں. وضو کرنے سے غصہ ختم ہوتا ہے. جس طرح آگ پر آپ پانی ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے، تو غصہ بھی ایک آگ ہے. تو علماء نے بیان فرمایا جب غصہ آئے آپ کو تو آپ وضو کر لیں، لا حول شریف پڑھ لیں، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا. غصہ عوام میں مشہور ہے، غصہ ایک فطری عمل ہے، انسان کو آ جاتا ہے. عوام میں یہ مشہور ہے غصہ حرام ہے. غصہ حرام نہیں ہے، ہر غصہ حرام نہیں ہے. غصہ کون سا حرام ہے؟ وہ غصہ حرام ہے جو کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہو، ورنہ میدان جہاد میں غصے کے بغیر آپ کیسے لڑیں گے؟ ہنستے ہنستے تو کوئی نہیں لڑے گا تلوار نکال کر، غصہ ہوگا تو بندہ لڑے گا نا. الحب للہ والبغض باللہ، حدیث پاک میں کہ محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. تو وہ غصہ محمود ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے غصے میں آئے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ، آپ نے ایک کافر کے اوپر غلبہ پا لیا، اس کے سینے پر چڑھ گئے، قریب تھا کہ اس کو واصل جہنم کر دیں. جنگ کا موقع تھا، غزوہ حنین تھی یا غزوہ احد تھا. آپ نے اس کافر کے سینے پر چڑھ کر اس پر غلبہ پا لیا اور قریب تھا کہ اس کو واصل جہنم کر دیں. اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ کے منہ پر تھوک دیا. اب یہ تو اور تیز دلانے والی بات ہے اور غصے کو بڑھانے والی بات ہے. لیکن قربان جائیے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حسن اخلاق پر، آپ فوراً اس کے سینے سے اتر گئے اور آپ نے اس کو کہا جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. وہ حیران ہے، وہ پریشان ہے کہ ایک تو آپ نے مجھ پر غلبہ پا لیا، آپ مجھے قتل کرنے والے تھے، میں نے آپ کے منہ پر تھوکا اور آپ کو تو اس سے اور تیز آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے معاف کیوں کر دیا؟ آخر کیا ماجرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں پہلے میرا غصہ اللہ کے لیے تھا، میرا غضب، میرا غصہ، میرا جلال اللہ کے لیے تھا، میں اس کے لیے تجھ سے لڑ رہا تھا. لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو اب میرا غصہ میری ذات کے لیے ہو گیا. اب میں نے جو غصہ کرنا تھا وہ میری ذات کے لیے تھا، اور بندہ مومن اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا. آپ نے اس کو معاف کیا. اس نے جب ایسا اس نے اخلاق دیکھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے اسلاف کا انداز دیکھیں، میدان جنگ میں ایسا معاملہ ہو جائے تو بندہ بپر جائے. ہم تو پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں، صرف روزہ ہی ہے نا. جب آپ کی نظر اجر پر ہوگی، ثواب پر ہوگی کہ روزے کا ثواب کتنا ہے، روزے کا اجر کتنا ہے، انشاءاللہ آپ کو غصہ نہیں آئے گا. اگر آ بھی گیا تو آپ کے مائنڈ میں جائے گا یار اس کا ثواب میں برباد نہیں کرنا چاہتا. تو فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے. فرمایا یہ مہینہ مواسات کا ہے، غم خاری، بھلائی، خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کا فرمان کتنا سچا ہے. پورے سال میں 11 مہینے آپ نکال دیں، ہم اتنی نعمتیں نہیں کھاتے جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں. یعنی جو بیچارہ ریڑھی لگانے والا بھی ہے اس کا بھی دسترخوان رمضانوں میں سجا ہوتا ہے. الحمدللہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ جو بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا جو اس سے بھی کم لیول کے ہوتے ہیں، جو پورے سال پھل فروٹ نہیں کھاتے، ان کو دیکھا گیا کہ ان کے پاس اتنا آتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. حقیقت مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے، سنیں، یہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، بھلائی کرنے کا مہینہ ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے
اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ بولیے سبحان اللہ، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ اب صحابہ کرام کی کچھ کیٹیگری تھی، کچھ صحابہ کرام تاجر تھے، کچھ صحابہ کرام مالدار تھے، کچھ متوسط طبقے کے تھے، کچھ جناب غریب تھے، فقراء صحابہ کرام بھی تھے، اصحاب صفہ۔ تو اب انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ جو ہر کسی کو افطار کرائے، ہم میں سے بعض تو غریب ہیں جن کو خود کوئی افطار کراتا ہے، تو ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت، اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کو افطار کرائے، تو قربان جائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو بھی دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ دار کو افطار کروائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں یار جو ماشاءاللہ پورے ماہ رمضان روزہ داروں کو افطاری کرواتے ہیں، باقاعدہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں بھیجتے ہیں، اپنے پڑوس میں بھیجتے ہیں، اور آپ نکلے تو جناب روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی شربت بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے۔ ان کو پورا سال جو برکتیں ملتی ہیں نا، یہ اسی کی وجہ سے ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے، ان کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یار امیر تر ہوتا جا رہا ہے، امیر سے امیر، غریب ہے۔ اس میں ہر ایک کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچیں کہ یار یہ امیر تر کیوں ہو رہا ہے، امیر سے امیر ہی ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو امیر حضرات ہوتے ہیں، صاحب استطاعت ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں راہ خدا میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوہ کو جناب پہنچا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی یتیم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد میں دے رہے ہوتے ہیں، کبھی مدرسے بنوا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ راہ خدا میں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میری راہ میں دے گا تو میں اس کا مال بڑھاؤں گا، ملٹی پلائی ہوتے رہتا ہے، اور اللہ ان کو دیتا ہے، یہ بانٹتے ہیں۔ اور رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا ہے۔ آپ نے کسی کو ایک گھونٹ پانی کا پلایا، آپ کو ثواب 70 گھونٹ پلانے کا ملے گا۔ آپ نے ایک کھجور کھلائی، آپ کو 70 کھجوروں کا ثواب ملے گا، اور یہ سارا ثواب، اس کی برکت اللہ سارا سال آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اب بانٹنے والے بنیں، اگرچہ غریب ہیں لیکن کچھ نہ کچھ آپ اپنے طور پر نکالیں۔ ہم یہ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوتے یار میں تو خود غریب ہوں، میرے پاس تو آنا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل سے۔ حضور نے فرمایا کہ سخی وہ نہیں ہے جس کے پاس مال ہو اور وہ مال خرچ کرے، فرمایا سخی وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ ہو، آدھا روپیہ وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ فرمایا غنا یہ دل کا غنی ہے، اللہ ہمیں دل کا سخی بنائے۔ جب دل میں سخاوت آئے گی تو انشاءاللہ مال کی سخاوت بھی آئے گی۔ تو بندے کو دل کا سخی ہونا چاہیے۔ اب وہ بنی اسرائیل کا وہ ایک نوجوان تھا نا، جب قحط پڑا اور بارشیں رک گئی، کھانے پینے کو سب ختم ہو گیا، اس نوجوان نے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہا کہ اگر میرے پاس اتنا گندم ہوتی، میرے پاس اتنا آٹا ہوتا تو میں یہ سب راہ خدا میں دے دیتا۔ حالانکہ قحط پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نوجوان نے اس ٹیلے کو دیکھ کر ایک اچھی نیت کا اظہار کیا کہ کاش میرے پاس اس ٹیلے کے برابر گندم ہوتی، میں سب بانٹ دیتا، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا، غریبوں کو دیتا۔ تو اس وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی کہ اس نوجوان کو کہو کہ اللہ نے اس ٹیلے کے برابر گندم خیرات کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دیا۔ اچھی نیت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ تو مومن کا رزق ویسے ہی بڑھ جاتا ہے، اور خیر خواہی۔ اور آپ دیکھیں عموماً ماہ رمضان میں دل نرم ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ماہ رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ ہے۔ شیطان بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں، اور ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ لوگ راہ خدا میں مال اپنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ بھی ماہ رمضان میں نکالتے ہیں، زکوٰۃ، فطرہ، یہ سب ماہ رمضان میں نکالتے ہیں، اور اس لیے نکالتے ہیں کہ تاکہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہو۔ تو کئی مسلمان ایسے ہیں جو
الحمدللہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کریں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان میں حدیثوں میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سید الاسخیاء ہیں، حضور کی سخاوت کو مرحبا، جہاں سخاوت بھی ناز کرے کہ میں کن کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج دنیا میں جتنے سخی ہیں حضور کا صدقہ ہے، لیکن ماہ رمضان میں حضور کی سخاوت کس درجے ہوتی تھی، اس کو صحابہ کرام نے تشبیہ دی، اس کو ڈیفائن کیا کہ ہم وہ کیا الفاظ لائیں کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماہ رمضان المبارک میں سخاوت کو بیان کیا جائے کہ حضور کتنا خرچ کرتے تھے ماہ رمضان میں، حالانکہ سرکار نفلی خیرات کیا کرتے تھے، حضور پر زکوٰۃ تو فرض نہیں تھی نا، ہم تو چلو زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہمیں چاہیے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال نکالیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنا خرچ فرماتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، خیر خواہی فرماتے، صحابہ کرام نے بیان فرمایا جیسا کہ تیز چلنے والی ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ہوا کا جھونکا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، آپ اس کی ٹھنڈک اور فرق تھوڑی دیر تک محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ہوا کا جھونکا آیا اور گیا، جب سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے، چند سیکنڈ ہوتے ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آیا اور گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور اس سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، راہ خدا میں رمضانوں میں خرچ کیا کرتے تھے، یہ حضور کا معمول تھا۔ تو ہم بھی تو عاشق رسول ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں اور اپنے زکوٰۃ کی صحیح کیلکولیشن کریں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اگر جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکال دینا تو دنیا سے، ہمارے ملک پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں ہے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مال کی محبت، اب جس کی زکوٰۃ نکلے لاکھوں میں اس کو دھچکا تو لگے گا نا، لیکن جو بندہ مومن ہوگا بولے گا بھائی لاکھوں کی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو مال کتنا ہوگا، یعنی 1 لاکھ پہ 2500 روپے زکوٰۃ ہے، 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے، کتنی کم مقدار ہے۔ اگر کسی کی لاکھوں میں بھی زکوٰۃ نکل رہی ہے تو وہ سوچے تو صحیح اس کا مال کتنا ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے میری راہ میں دو میں ملٹی پلائی کر دوں گا۔ آپ مشاہدہ ہے اور یہ تجربہ ہے، جو پچھلے سال آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی اس سال آپ بڑھ کر ہی زکوٰۃ نکالیں گے، اللہ برکت دیتا ہے مال میں۔ یہ غریبوں کی دعائیں ہوتی ہیں بھائی جو آپ کے مال کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، آپ کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں، کسی کے دکھ درد میں مدد کرتے ہیں، یہ غریبوں کی دعائیں ہیں جو آپ کے مال کو بڑھا دیتی ہیں، آپ سے آنے والی مصیبت کو دور کر دیتی ہیں۔ تو جہاں بھی موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بالخصوص زکوٰۃ۔ تو دوسری وجہ کیا ہوتی ہے صحیح زکوٰۃ نہ نکالنے کی؟ پتہ ہی نہیں ہے، کیلکولیشن کیسے ہوگی زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نہیں پتہ تو بھائی پوچھیں۔ آپ زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، کیلکولیشن نہیں کر سکتے تو آپ جاننے والوں سے پوچھیں، آپ بڑھ کر ہی نکالیں۔ یہ مال کا میل ہے، ہم اپنے جسم پر میل نہیں رہنے دیتے، اپنے کپڑوں پر میل نہیں رہنے دیتے، میلے کچیلے کپڑے پہن کر کوئی دعوت میں جانا پسند نہیں کرتا۔ یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، یہ میل جب تک نہیں نکلے گا مال پاک نہیں ہوگا، اس میل کی وجہ سے بقیہ مال بھی میلا ہو جائے گا۔ یہ میل نکالے اللہ آپ کا سارا مال پاک بھی کر دے گا اور پہلے سے بڑھا بھی دے گا، اور صحیح کیلکولیشن کے ساتھ نکالیں، بلکہ زیادہ ہی نکالیں۔ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، جس رب نے دیا ہے اسی کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اور وہ رب کتنا کریم ہے کہ مال بھی اسی نے دیا، خرچ کرنے کا حکم بھی اسی نے دیا، اور اگر خرچ کرو تو اس پر اجر و ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ نکالیں، جہاں آپ اپنے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، وہاں کوئی غریب غربا ہے آپ اس کی مدد کریں، اور اپنی زکوٰۃ کو ڈیوائیڈ کر لیں، بھائی ایک حصہ میرا مسجد مدرسہ اور یہ دینی کاموں میں لگے، ایک حصہ میرے رشتہ داروں میں لگے، آدھا ادھر کریں آدھا ادھر کریں، کیونکہ مسجد مدرسے یہ ہمارے تو قلعے ہیں نا، ہمارے دین کی نشانیاں ہیں، اگر ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بھی افضل صدقہ ہے، افضل صدقہ ہے، اور افضل جگہ خرچ کرنا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھیں، اس طرح اپنی زکوٰۃ کو ڈیوائیڈ کریں کہ بھائی آدھی زکوٰۃ میں ادھر دوں کہ میرے دین کی خدمت ہو، کیونکہ میں دین سے محبت کرتا ہوں تو دین کی خدمت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، اور پھر میں اپنے رشتہ دار غریب غربا جو فقراء ہیں ان کی مدد کروں۔ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں آپ کو کتنی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔